لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حجر 14واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، مومنین کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے آپ مسلمانوں کے لیے نرمی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ ہی کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر آپ کی زبان تیز ہوتی، تیز زبان، سخت الفاظ بولنے والا، سخت دل ہوتے صحابہ کے ساتھ تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ارد گرد نہ ہوتی بلکہ آپ سے دور بھاگتی، بکھر جاتے، پروانوں کی طرح آپ کے چاروں طرف جمع نہ ہوتے، بکھر جاتے، بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ اس نرمی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، خود بھی معاف فرما دیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ کوئی غلطی ہو جائے، صحابہ کرام سے کوئی بھول چوک ہو جائے، خود بھی معاف فرما دیں، دل میں کوئی بات مت رکھیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور اللہ رب العزت سے صحابہ کرام کے لیے بخشش طلب کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور صحابہ کرام کو اپنے معاملات میں مشاورت میں شامل کیا کریں، مشورہ کیا کریں۔ تو یہ ہے ایمان والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، ایمان والوں سے محبت کرنا۔ ایک حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عوام کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اپنے عوام کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران بھی تھے، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے۔ تو آپ کو یہ تعلیمات دی جا رہی ہے ایک ایمان والوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں، مومنین کے ساتھ۔ تو یہی اصول دنیا کے ہر حکمران کے لیے کہ اپنی قوم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ظالمانہ رویہ اختیار نہ کرے، ورنہ قوم بد دل ہو جاتی ہے اور پھر مسائل جنم لیتے۔ حکمران کا دل نرم ہو، شفقت والا ہو، ہمدردی سے لبریز ہو تو عوام دل سے قدر کرتے ہیں اور پھر جو بھی قانون بنتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی اختیار کریں۔ دوسری بات انسانیت کا احترام سکھایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض جس نے کسی ایک انسان کی جان لی، ایک انسان کو قتل کیا ناحق، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ من احیاہا
جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ احترام ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانا قرار دیا، اور ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا ختم ہو جائے اس سے زیادہ سخت گناہ ایک انسان کو قتل کرنا ہے۔ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں، وہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کہ ایک انسان کا قتل کرنا ہے۔ ایک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے۔ احترام سکھایا انسانیت کا، انسانیت پر شفقت کرنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا۔ اس کے اوپر بہت سی روایات ہیں، صحیح مستند قابل اعتماد روایات بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا سکھایا۔ پہلی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جس طرح عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اینٹیں مل کر دیوار بناتی ہیں اور دیواروں سے پھر اوپر چھت آتی ہے، اسے عمارت بنتی ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح اینٹ دوسری اینٹ کا تعاون کرتی ہے، اس کے ساتھ مل کر عمارت بنواتی ہے، اسی طرح مومن مومن کا تعاون کرتا ہے اچھائیوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر تعاون نہیں کرنا، ظلم و ستم پر تعاون نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تعاون کس پر کرنا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا اچھے کام پر، نیکی کے کام پر، تقوی کے کام پر ان کا تعاون کرنا ہے۔ تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا، یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے یوں ہے، یعنی الگ نہیں، ایک عمارت کی طرح۔ اسی مضمون کو ایک اور حدیث شریف میں مزید وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں المومن، دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو خود بخود تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تکلیف آنکھ میں ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تکلیف ایک کان میں، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ مستند روایت ہے، یہ مثال سے بات سمجھائی کہ روح زمین پر کسی جگہ پر کسی بھی انسان کو تکلیف ہو تو ساری انسانیت تکلیف میں مبتلا ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہے، تکلیف اسے پہنچی ہمیں کیا ہے، بھوکا وہ ہے مجھے کیا ہے، بیمار وہ ہے مجھے کیا ہے۔
سب نے مل کر تعاون کرنا ہے۔ یہ دو مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، عمارت کی طرح اور ایک جسم کی طرح۔ عمارت آپس میں ملی ہوتی ہے، جسم بھی آپس میں ملا ہوتا ہے۔ تو وہ زمین کے جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان آپس میں ملے ہونے چاہیے، ان کا دل ایک ہونا چاہیے، جسم الگ دل ایک، روح زمین پر جہاں بھی ہو۔ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان سے محبت کا تقاضا ہے، ان کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ انسانیت کے ساتھ شفقت اور ہمدلی کا تقاضا ہے، رحم دلی کا تقاضا ہے۔ ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، نہ دنیا میں نہ دین میں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ دین کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانیاں پیدا فرمائی، بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائی۔ مشہور روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو حکم دیا جو نماز پڑھاتا ہے، اذا صلی احدکم للامام، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھائے، لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، نماز کو ہلکا پڑھائے، یعنی زیادہ لمبا نہ کرے۔ یہ آسانی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فَإِنَّ فِيهِمْ الضعیف والکبیر والسقیم وذی الحاجہ، کیونکہ جماعت کی نماز میں بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، ان سب کا خیال کرنا ہے۔ اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانی کہ بیمار آدمی پریشان ہو جائے، ضعیف بوڑھا آدمی پریشان ہو جائے، اتنے لمبے رکوع سجود نہیں کرنے، ہلکی نماز۔ اور یہ مستند روایت ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں۔